بہت بڑا حادثہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ موقع پر آپ کو پتہ چلا کہ یہ مثلاً قرآن کی آیت نہیں ہے یا آپ تھانے گئے تب وہاں پر پتہ چلا سر بات چیت کرنے کے بعد؟ جی، جب ہم پھر تھانہ پہنچے، ایس پی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے اس عورت کا وہ لباس دیکھیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں وہ لباس دکھایا جائے کہ ہم خود اس کو چیک کریں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ اور علماء بھی تھے اور اچھرے بازار کے تاجر بھی تھے۔ باقاعدہ ہم نے اس سوٹ کو، اس کپڑے کو چیک کیا۔ اب یقین مانیں پورے سوٹ پہ کوئی پرانی آیات نہیں تھی۔ اس میں وہ جیسے ایک عربی کا رسم الخط ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں بھی بڑے ایسے سوٹ ملتے ہیں جو وہاں پر عربی خواتین پہنتی ہے، اس پر جو ہے نا وہ کچھ کڑھائی وغیرہ لکھی ہوتی ہے۔ دور سے دیکھیں گے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آیات لکھی ہے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ کپڑا تھا، اس پر کوئی ایک حلوہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، حیات لکھا ہوا تھا۔ حلوہ کا عربی لوگوں جو معنی ہوتا ہے خوبصورت، تو اچھا، حیات میں زندگی، اچھی زندگی، خوبصورت زندگی۔ اب یہ قرآن تو نہیں ہے نا جی، ہم تو الحمدللہ آپ قرآن ہے۔ میں نے دیکھتے فوراً کہا بھائی یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیت بھی نہیں ہے۔ تو اب رسم الخط میں کوئی اگر کوئی محسوس آپ کو ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ عورت نے کوئی توہین قرآن کی ہے، توہین رسالت کی ہے۔ تو میں نے ایس پی صاحب کو کہا کہ بھائی نہیں، ہم جو ہے نا وہ پرچہ نہیں کروائیں گے، پرچہ نہیں کروائیں گے، بلکہ اس عورت کو باعزت بری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سر مجھے آپ یہاں پر اور دیکھنے والوں کو بھی ایک چیز گائیڈ کر دیں، کیونکہ آپ دین اسلام کے عالم بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ کچھ لوگ عربی دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا قرآن ہے، عربی ہمارا زبان ہے، دین نہیں ہے۔ اب اس چیز کو لوگوں کو بھی ویریفائی کر دیں، کلیئر کر دیں کہ آخر لوگ جب عربی دیکھتے ہیں تو اسے کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی آیت ہے یا ہمارا قرآن ہے یا ہمارا دین ہے؟ اصل میں ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی کو تو بالکل نہیں سمجھتے نا جی۔ عربی زبان نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو نہ ہم عربی زبان کے قریب جاتے ہیں۔ ہم تو کوئی خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے تو ہم کوئی عربی میں کوئی گالی بھی دے رہا ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں شاید بدل حدیث پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس جیسے آج واقع ہوا ہے۔ اب بات یہ نا کہ اب دیکھیں عربی میں لکھا ہوتا ہے باتھ روم کے باہر، بعض اوقات آپ باہر سعودی چلے جائیں، عرب امارات میں وہاں لکھا ہوتا ہے بیت الخلاء، بھائی باتھ روم لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ سب نے شاید قرآن آیت لکھی ہو کہ اس کو بھی چومنا شروع کر دیتے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ جی پہلے دیکھو تو صحیح۔ میں نے آج بیان میں بھی کہا ہے، میں نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے، میں اپنے دوستوں ساتھیوں کو آج میں نے شب برات کے موقع پر بھی اپنے نمازی کو بھی کہا، میں نے کہا بھئی کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے، کوئی چیز آپ دیکھتے ہو، اپنے مقامی علماء سے پہلے رابطہ کرو، اس سے تحقیق کیا کرو یہ مسئلہ ہے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا تھانہ موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھ پورے تھانے نے، ایس پی صاحب نے، اے ایس پی نے، ہمارے اچھلے تھانے کے ایس ایچ او صاحب نے، سب نے مکمل تعاون کیا ہے۔ تو تعاون ہوا ہے تو آج ایک جان بچ گئی ہے، ایک بے قصور کی جان بنا چلی جانے کی بالکل قریب تھا کام، تو بڑی مشکل سے اس کو نکال کر ہم جو ہے وہ لے کر آئے۔ باقی میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بڑی مہربانی جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہم زندگی بسر کریں گے، کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہم بغیر کی تحقیق کے ہم کسی پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں کہ لوگ جو ہے وہ مشتعل ہو جائیں اور خدا نخواستہ کسی جان کا، بے قصور جان کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ناظرین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں وہاں کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو قانون کے مطابق اس کی سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ دین کی طرف کم آتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے جیسے سیالکوٹ میں ہوا تھا، تنخواہ کی وجہ سے دین کو بنیاد بنا کے غیر مسلم شخص کو قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا یہ کہ اپنے نجی معاملات تھے، تو لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اصل میں بات آپ کو حقیقت اور سیدھی بات میں بتاتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ملک پاکستان میں توہین رسالت کے، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کے جو جرم ہوئے ہیں، آج تک کسی توہین رسالت والے کو، کسی کو آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی۔ اگر سزائیں ملنی شروع ہو جائے تو میرا خیال میں یہ ہے کہ یہ بہت کم ایسے حادثات اور واقعات رونما ہو۔ بعض جگہوں پر لوگ اس لیے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آگے چل کر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، کیس خارج ہو جاتے ہیں، جن کو عدالتوں نے سزائے موت کے آرڈر دیے ہوئے ہیں آج تک کسی کو پھانسی نہیں ہوئی۔
आज तक किसी को सजाए मौत जो है वो तौहीन रिसालत वाले को किसी को भी नहीं हुई। तौहीन सहाबा के केस पड़े हुए, तौहीन अहले बैत के पड़े हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कानून हरकत में आना चाहिए, और जो उसकी करार वाकई सजा बनती है वो सजा जो है वो उनको मिलनी चाहिए। बाकी हमें आवाम से गुजारिश है कि कानून हम हाथ में ना लें, हमें देखना चाहिए। हमारे पास जब एक इदारे मौजूद हैं, हमारे पास इंतजामिया मौजूद है, तो हमें मुकम्मल उनके साथ तावन करना चाहिए। वो हमारे साथ भी तावन करते हैं, इसलिए इस मामले में हमें देखना चाहिए कि आया ये बंदा बेगुनाह है या नहीं है। इसका फैसला खुद ना करें, मकामी उलमाए कराम से रब्ता करके, आप मकामी थाने से रब्ता करें, ताकि वो फिर हम आगे इस केस को लेकर आगे चलें। अच्छा सर, आज आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। और आज हम आपको खराज तस्लीम भी पेश करते हैं कि आपने एक जान बचाई। इस जगह पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग दीन से दूर हैं, दीन की समझ नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत है कि हमारे उलमा कराम है जो लोगों को सही तरह से गाइड नहीं कर पाते? असल में बात ये है कि हम खुद कसूरवार हैं, उलमाए कराम कसूरवार नहीं है। उलमाए कराम देखें, फजर के बाद दर्स देते हैं, असर के बाद देते हैं, जुमा पढ़ाते हैं। आप हजरात को मालूम है कि लोग सिर्फ जुमे को आते हैं। अब जुमे को जो शख्स आता है, 90% लोग उस वक्त आते हैं जब अरबी का खुतबा हो रहा होता हो। अब उससे पहले जो मौलवी साहब ने बयान किया किसी को नहीं पता। अब भाई जब हम मस्जिद में नहीं आएंगे, अल्लाह के घर में नहीं आएंगे, आप अल्लाह का कुरान नहीं सुनेंगे, नबी का फरमान नहीं सुनेंगे, सीरत नहीं सुनेंगे, सहाबा कराम की सीरत सुनेंगे, औलिया उज़्ज़ाम की नहीं सुनेंगे, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कुरान क्या है, अहादीस क्या है? तो हमें कैसे पता चलेगा तौहीन रिसालत क्या है, तौहीन सहाबा क्या है? ये तब पता चलेगा जब उलमाए किराम के पास आए। अब उलमा अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब वो हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कोई प्रोग्राम जो है, अब देखिए टीवी है, मोबाइल है, हर आदमी इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मामले में कोई प्रोग्राम करें, कोई प्रोग्राम नशर करें, कोई दीन का, इस्लाम का, कुरान का। और स्कूलों में मदरसे में तो होता ही होता है, लेकिन स्कूलों में नर्सरी में देखें, छोटे बच्चों को देखें, उनको पढ़ाएं, उनको कुरान का तर्जुमा पढ़ाएं, उनको पता चले कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। अच्छा सर, जैसे अरब ममालिक है उनमें नमाज के टाइम